اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقائد اسلام اور اسلام میں فیڈرل پبلک سروس کمیشن NTS PTS OTS کے ٹیسٹ کی تیاری کے لیے جنرل نالج کلیئر کے طور پر ایک ویڈیو میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں، جو کہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں عقائد اسلام کے بارے میں۔ دین اسلام کتنے اجزاء پر مشتمل ہے؟ 2 اجزاء کون سے؟ عقائد اور اعمال۔ عقائد دین کا کون سا پہلو ہے؟ عقائد دین کا نظریاتی اور قلبی پہلو ہے۔ اعمال کون سا پہلو ہے؟ اعمال عملی پہلو ہیں۔ اجزاء ایمان میں کیا اور کون سے ہوتے ہیں؟ عقائد دین یا عقائد اسلام ہی اجزاء ایمان ہوتے ہیں۔ کیا عقائد اسلام اور ارکان اسلام ایک ہی چیز ہیں؟ نہیں۔ اعمال میں کیا چیزیں شامل ہیں؟ اعمال میں عبادات، معاملات، اخلاق شامل ہیں۔ عقیدے کے کیا معنی ہیں؟ پختہ گرہ باندھنا اور مضبوط عہد و پیمان کرنا۔ عقیدہ کا تعلق کس سے ہے؟ عقیدے کا تعلق قلب انسان سے ہے۔ عقیدے کی مثال کی جیسی ہے، بیج جیسی۔ کیا جتنے سچے مذہب خدا کی طرف سے آئے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک، وہ سب ایک ہی تھے؟ جی ہاں۔ تو پھر مختلف مذاہب میں کیا فرق ہے؟ ان کی بنیادی تعلیمات تو بے شک ایک ہی ہیں، البتہ ان کی شکلیں مختلف رہی ہیں۔ یعنی اصل دین ایک ہی تھا، البتہ شریعتوں میں اختلاف تھا۔ کیا یہ صحیح ہے کہ شریعت محمدی یا سابقہ تمام شریعتوں کے ناسخ ہے اور قرآن مجید کا سابقہ کتب آسمان کا نگہبان ہے؟ جی ہاں۔ قرآن مجید سابقہ کتابی آسمانی کا مہیمن ہے۔ مہیمن کا کیا معنی ہے؟ نگہبان۔ قرآن مجید کے اپنے بارے میں کہاں ہے؟ مصدق لما بین یدیہ، یعنی اپنے آپ سے پہلے تمام کتب کی تصدیق کرتی ہے۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 48۔ اسلام کے 5 عقائد میں سے بنیادی عقائد ہیں، باقی عقائد انہی کی فروغ ہیں۔ توحید، رسالت اور تیسرا عقیدہ کون سا ہے؟ آخرت پر ایمان۔ کیا سورۃ بقرہ میں کامیاب انسانوں کی ایک علامت آخرت پر یقین رکھنا بتائی گئی ہے؟ دین اسلام کے پورے اعتقادی نظام کا سنگ بنیاد کیا ہے؟ توحید۔ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کس پیغمبر کا کلمہ ہے؟ تمام پیغمبروں کا، کیونکہ لا الہ الا اللہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، اسی طرح لا الہ الا اللہ تو سب کے ساتھ ہی آیا ہے۔ افضل ذکر کون سا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ حدیث قدسی کے مطابق اللہ کا قلعہ کون سا ہے؟ جو اس قلعے میں داخل ہو گیا وہ اللہ کے عذاب سے بچ جائے گا۔ لا الہ الا اللہ۔ یہ ہے کہ سورہ میں آئے، بلا شبہ یہ بات معاف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک بنایا جائے اور کسی سوا باقی سب باتیں جس کے لیے چاہے معاف کر دیتا ہے۔ سورۃ النساء۔ یہ آیت کس مبارک میں آئی ہے؟ ان الشرک لظلم عظیم، سورۃ لقمان کے اندر۔ مجوسی کتنے خداؤں کو مانتے ہیں؟ مجوسی 2 خداؤں کو مانتے ہیں۔ یہ کس کا شعر ہے؟ یہ ایک سجدہ ہے جس کو تو گراں سمجھتا ہے، ہزاروں سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اقبال کا۔ اللہ کے ذکر سے کیا ملتا ہے؟ روزی میں فراخی، عزت، اطمینان قلب، دونوں ملتے ہیں۔ روزی میں فراخی بھی ملتی ہے اور عزت بھی ملتی ہے۔ ان صلاتي ونسكي ومحیاي ومماتي للہ رب العالمین۔ یہ آیت کون سی صورت میں آئی ہے؟ ونسكي ومحیاي۔ اس سے کیا مراد ہے؟ قربانی۔ اس کے لیے صاحب شریعت و کتاب ہونا لازمی ہے، رسول کا ہونا ضروری ہے۔ لوگوں کی بھلائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے آج تک کم و بیش کتنے پیغمبر مبعوث فرمائے ہیں؟ 1,24,000 ہیں۔ پیغمبروں کی سرزمین سے کسے کہا جاتا ہے؟ فلسطین کو کہا جاتا ہے۔ ابو البشر کس نبی کو کہتے ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام کو۔ حضرت آدم ابھی روح اور جسم کے درمیان تھے کہ کس کے لیے نبوت واجب ہو چکی تھی؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سورۃ مبارک میں کیا فرمایا گیا؟ وَلَٰكِنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، سورۃ احزاب کے اندر۔ عربی زبان میں خاتم کا کیا معنی ہے؟ مہر لگانا اور بند کرنا۔ وہ کون سا مذہب ہے جس کا بنیادی عقیدہ فرشتوں پر ایمان لانا بھی ہے؟ اسلام۔ کیونکہ ہم ایمان مفصل اور ایمان مجمل جو پڑھتے ہیں، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والشر من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، اس لیے اسلام فرشتوں کو بھی ہمیں ماننا ہے۔ اہم فرشتوں کی تعداد کتنی ہے؟ 4 ہے۔ قرآن مجید میں کل کتنے ملائکہ کے نام موجود ہیں؟ 7 ہیں۔ 4 اہم فرشتوں میں سے کون فرشتوں کا نام قرآن میں آیا ہے؟
حضرت جبرائیل علیہ السلام کا نام اور حضرت میکائیل علیہ السلام کا نام آیا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں کتنی آیت میں ہے؟ 4 میں ہے۔ قرآن مجید کے مطابق وہ کون سے 2 فرشتے ہیں جن کو بابل شہر میں اتارا گیا؟ ہاروت اور ماروت کو۔ قرآن مجید میں جنت کے خازن کا کیا نام ہے؟ رضوان۔ قرآن مجید میں جہنم کے نگران کا کیا نام ہے؟ مالک۔ قرآن مجید میں بادلوں کے موکل کے فرشتے کا کیا نام ہے؟ الرعد۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس مخلوق کو پیدا کیا؟ انسان، جن یا فرشتے؟ فرشتوں کو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ اپنا پیغام بنی نوع انسان تک کس کے ذریعے پہنچایا؟ ہوا کے ذریعے، فرشتے کے ذریعے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام بنی نوع انسان کو کس کے ذریعے؟ جن کے ذریعے میں فرشتوں کے ذریعے پہنچایا تھا۔ آئی تھنک یہی ہوگا۔ اس مذہب کا نام بتائیں جس میں حضرت میکائیل علیہ السلام اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کو زیادہ اہم سمجھا جاتا ہے۔ یہودیت کے اندر ان فرشتوں کا نام کیا ہے جو انسان سے قبر میں سوالات پوچھیں گے؟ منکر نکیر۔ حضرت میکائیل علیہ السلام کے ذمہ کون سا کام ہے؟ الف، بارش برسانا، خلق خدا کو خوراک مہیا کرنا، الف ب دونوں۔ کرامن کاتبین کیا کرتے ہیں؟ انسان کے اعمال درج کرتے ہیں۔ نام کی تخصیص کے ساتھ ساتھ قرآن پاک میں کتنی آسمانی کتابوں کا ذکر ہے؟ 4۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کون سی کتاب اتاری گئی؟ توریت۔ حضرت داؤد علیہ السلام پر کون سی؟ زبور۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل۔ انجیل کے کیا معنی ہیں؟ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ آیا بھی ہے 2003 کے اندر۔ خوشخبری۔ 4 آسمانی کتابوں کے علاوہ کن صحیفوں کا ذکر بھی ہے؟ صحیفوں کے اندر سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی والذی اخرج المرعى فجعله غثاء نحوا سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء اللہ۔ سورۃ الاعلی کے اندر ہم دیکھ سکتے ہیں، تو اس میں ہمیں اس کی پوری تفسیر ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو صحیفوں کا ذکر کیا ہے وہ صحیفہ موسیٰ اور صحیفہ ابراہیم کا ذکر آیا ہے۔ کہ سورہ مبارک میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا تھا کہ تجھے اس کتاب میں وہی کہا گیا ہے جو تجھ سے پہلے پیغمبروں سے کہا گیا تھا۔ سورہ محمد کے اندر یہ ہمیں ملتا ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ یہ آیت کس آسمانی کتاب کی حفاظت کے بارے میں ہے؟ یہ انجیل کے بارے میں ہے۔ یہ آیت کس سورہ مبارک میں آئی ہے؟ سورہ الحجر میں آئی ہے۔ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ۔ حامیم سجدہ۔ اس میں عزیز کے کیا معنی ہیں؟ غالب۔ اسلام نے اخروی زندگی کے کتنے حصوں کو تقسیم کیا ہے؟ آئی تھنک اسلام نے، اس کا تو آنسر ابھی میرے پاس نہیں ہے۔ پہلے حصے کے دور کا کیا نام ہے؟ برزخ۔ پہلے حصے کے دور کا نام کیا ہے؟ برزخ۔ دوسرے دور میں زندگی لمبی ہوگی۔ یہ آیت کس سورہ میں آئی ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ دنیا کھیل کود کے سوا کچھ نہیں ہے؟ سورہ انعام کے اندر آئی ہے۔ یہ مفہوم کس سورت کا آیت ہے؟ آج کے روز ہم نے ان کے منہ پر مہر لگا دی اور ان کے ہاتھ سے ہم بولیں گے اور ان کے پیر ان کے کرتوت کی گواہی دیں گے۔ سورہ یاسین کے اندر یہ اس آیت سے مراد کون سا موقع ہے؟ برزخ، قیامت، قبر میں، الف ب دونوں۔ پورے دین کا سرچشمہ چیز ایمان رکھنے میں ہے؟ پورے دین کا سرچشمہ کس چیز پر ایمان رکھنے میں ہے؟ خدا کی توحید پر۔ یہ آپ کو ویڈیو لائک پسند آئی ہوگی تو پلیز کمنٹ کیجیے اور سبسکرائب کیجیے ہمارے چینل کو، تاکہ آپ کو ایسے نالج انفارمیشن ویڈیوز ملتی رہیں۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔